جن حالات جو سے گزر رہے ہیں، چار چفیرے، افراتفری، پریشانی، خوف و ہراس، بد امنی، بے سکونی، بے چینی اور غربت و افلاس، تنگ دستی، بے روزگاری، معاشی تنگی، کاروباری بحرانیاں، کاروباری پریشانیاں، معیشت کی شدید ترین پریشانی، ان حالات میں جو سوائے اللہ کی ذات میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آخری عرب کے اندر نبی علیہ السلام علیہ لکھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی مشکل آئے، مشکل وقت وہ صدقہ ہی ٹال سکتا ہے، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ رب العالمین مشکلات کو ٹال دے۔ میرے دوستوں، اسباب والی طاقت اور مسبب الاسباب پر زیادہ توجہ کرو۔ مسبب الاسباب ایسی ذات ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جس دن میں اللہ نے کن کہنا ہے، سارے معاملات کی طرف جاتے کہنا اللہ نے، اختیار صرف اللہ کو۔ سورہ منافقون کی آخری آیت میں میری پڑھی کا ترجمہ سماعت فرما رہا ہوں۔ جس وقت انسان کے آخری وقت ہوتا ہے، اُسی کیفیت کی ہوئی قرآن و حدیث سے اللہ نے بیان کر دی تھی، یہ اللہ نے اپنے پیغمبر نے بیان کر دی تھی۔ وہ کیفیت ہوتی ہے، چاہے نظر آ رہے نہ آ رہے، سب نظر آ رہے نہیں آ رہے، لیکن وہ جو وہ کیفیت گزر رہی ہے، وہ کے بارے میں سوال فرما رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی
دس کہ تینوں موت کی کنی کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی مرن والا بیان نہیں کر سکتا، تکلیف ہو رہی بیان نہیں کر سکتا۔ جب وہ اپنا وقت آیا تو بیٹے نے جا کے پوچھا کہ ابو جی تہاڈی کی کیفیت ہے، کی محسوس کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا اس طرح سمجھ لے چکی کا ایک پان زمین ہے، دوسرا پان آسمان ہے، اور درمیان ہے تیرا باپ۔ موت کی کیفیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مرن والا اتنی پیاس محسوس کرتا ہے، اتنی پیاس محسوس کرتا ہے، وہ دل کرتا ہے میرا منہ دریا لگ جائے، میں سارے دریا کا پانی پی جائے۔ اور یہ بھی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح ٹنڈیاں والی جھاڑی ہوتے ان کا کپڑا پا کے کھچی رہتے تار پار ہو جاتی، اس طرح کو دی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ شخص جن کی روح قبر ہو رہی ہے جڑا صاحب ایمان صاحب تقوی نیک آدمی نے، یعنی موت کے وقت کیڑی کیفیت ہوتی ہے؟ ترلے رہنے ہارے واسطے اللہ کے ہڈیاں گوڈے قدم میں سانو نظر نہیں آ رہا، اللہ کی کہہ رہے ہیں زندگی کا لمحہ کتنا قیمتی ہے، جن کے اندر تسی استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھنے سے کتنا کو ٹائم لگے ہے، لیکن یہ قیمتی بڑا ہے، بہت قیمتی وقت زندگی کا، یہ لمحہ بھی ضائع نہ کرنا، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرنا۔ کتنا قیمتی ہے سنو، جس وقت انسان پہ رسی تاری ہو جاتی ہے، موت کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے، اللہ نے قرآن کی کہہ رہے ہیں فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ تھوڑا جنا وقت چاہیے، تھوڑی جنی مہلت چاہیے، سانو نظر نہیں آ رہا انہوں اندر ایمان مل گئے، لیکن سارا ایمان ہے وہ ہارے پاتا ہے میرا، وہ واسطے پاتا ہے میرا، تملے کرتا ہے میرا، ادھیاں گوڈے بھگتا ہے میرا۔ اللہ 50 60 70 80 سال کی زندگی گزاری ہے، ادھوں تے احساس نہیں ہوا، من وقت جب پنجابی کہتے ہیں اگلے کو گلاں شروع ہو گئی ہیں، دنیا نال تعلق ختم ہو گیا، ہندا نظر آ گیا، وہ انسان زبان حال اللہ کو کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ چند سیکنڈ عطا کر دے، میں نہیں کرنا چاہتا ہوں فاصدق، میں بڑا مالدار آدمی ہوں، بڑا میرے کو مال ہے، اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی کی حالت ہے، گوشت آواز قائم میں اس حالت ہے جنا بندہ خرچ کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، وہ کا بھی اجر پائے گا۔ ہوں جب پتہ لگ گیا میری زندگی مکمل والی ہے، ہوں یہ مال یہ نہیں، ہوں یہ مال اتنے بڑا ساتھ ہے، وہ چاہ کے خرچ کریں گے، نہ چاہ کے نہ کریں گے، تو درخواست دائر کرتا ہے اللہ کے دربار کے اندر فاصدق، اللہ میں مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، خواہش لے کے ارادہ لے کے، کیا منگیا وقت مل جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو کسی کی موت کا صدمہ نہ ہی کو لے اور میری موت یاد کر لیا ہے، ساری کائنات اپنے ترین ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کائنات میں نہیں رہے گا، مطلب ہے کوئی بھی نہیں رہے گا سوائے اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہونے وقت آگے ایک لمحہ ہے، آنکھ کھول کے بند کر لی ہے، لمحہ آنکھ چمکن کے برابر، نہ تقدیم ہونی ہے نہ تاخیر ہونی، نہ آگاہ ہوئے گا نہ پیچھا ہے، ایک وقت میں اللہ نے مقرر کیتا ہے، اور اس وقت اڈیاں گھوٹے رگڑ رگڑ کے اللہ نہ ہو، ٹائم تو پہلا
اللہ پاک کے رستے در مال لٹان دے ہو. نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے کے اندر اس طرح صدقہ خیرات کرتے سن جس طرح آندھی چل ہنیری کر ہنیری کی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کرتے سن. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اتنے بھی گزارش کرنا موت کا برکت مقرر ہے. تندرست ہوئے, بیمار ہوئے, چھوٹا ہوئے, بڑا ہوئے, بزرگ ہوئے, عورت ہوئے, مرد ہوئے, عربی ہوئے, اجمی ہوئے, بادشاہ ہوئے, وزیر ہوئے, فقیر ہوئے, پہلوان ہوئے, کمزور ہوئے, بیماری کے اندر تکلیف ضرور ہے, موت نہیں. تکلیف ہے بیماری کے اندر, موت کا برکت مقرر. تندرست بھی آئے, بیمار بھی آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں پچھلے دنوں یہ بیان کر چکے ہوں, ڈرنا صرف اللہ کو ہے. اللہ کو ڈر کے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور خرچ کرنے کے متعلق میں ایک چھوٹا جا واقعہ سنا دیتا 2-4 منٹ مختصر کر کے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کوئی قصہ نہیں, کہانی نہیں, افسانہ نہیں, یادہ کوئی نہیں, فضول گل نہیں. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی سے بڑا مشہور معروف واقعہ ہے. ایک گھوڑا, ایک گنجا, ایک انا. اللہ پاک نے امتحان لینے واسطے فرشتہ انسانی شکل اتنا کو بھیجا. اللہ کو دعا کثرت نہ کریا کرو. اللہ اسی امتحانہ دے قابل ہے, اسی امتحان نہیں کسی. اللہ سارے تے انہی اپنی رحمت کر دے, دنیا کے اندر بھی, قبر کے اندر بھی, حشر کے اندر بھی. اسی امتحانہ دے قابل ہی نہیں, بڑے گناہگار, بڑے سیاہکار, پل پل تے غلطیاں, قدم قدم تے خطاواں اللہ ہو جاندیاں نے. اسی امتحانہ دے قابل نہیں. جدو پھر اللہ کا امتحان آ جائے, جڑا فیل ہوئے گا ناکام ہو جائے گا, جڑا پاس ہوئے گا پھر کامیاب ہو جائے گا. اور تینہ بندیاں کو گیا, کوڑے کو گیا, گنجے کو گیا, اندھے کو گیا. کوڑے کو کہنے لگا تو کی چاہنا ہے, کہنے لگا تندرستی چاہنا, لوگ نفرت کر دے. دعا کی کہ اللہ کو اللہ نے تندرستی دے دی تھی. اور انسان کی چاہے میں اور مائیں خوشی ہو, اسی کسی بھی افراد بیان کر لیے, کوئی بندہ دنیا میں غریب نہیں رہنا چاہتا. ہر بندہ چاہتا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اپنے معاملات بآسانی بخوبی اللہ منعام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بندے نے بھی کیا کہا, چاہتا ہے مال مل جائے, دعا کی مال مل گیا, اونٹ مل گیا, بڑی ترقی ہوگی مال کے اندر. اس طرح گنجے کھول دی, گنج بھی دور ہو گیا, مال بھی مل گیا, مال بھی مل گیا. پھر نبینے کو اکھاں بھی اللہ نے واپس کر دیا اور مال کی کثرت نال مل گیا. فقط گزریا کچھ وقت کے بعد میرے اللہ نے پھر امتحان لینا چاہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اللہ بار مال نہ دے کے آزماتا ہے, بار دے کے آزماتا ہے, بار دے کے واپس لے کے آزماتا ہے. ایسا دے کے واپس لے کے آزماتا ہے نا. دعا کریا کرو اللہ کسی مالدار آدمی تے اللہ کا دستی نہ ہوئے. آمین کرو اللہ مالدار آدمی تے دستی نہ ہوئے. اللہ نے نبی نے فرمایا 3 آدمیاں تے عام لوگوں کو زیادہ دست کھایا کرو. ان 3 جو کوئی شخص ہے جڑا مالدار سے تنگ دست ہو گئے. کیوں؟ انہیں زندگی دے وہ ایام دیکھے نے بڑھیا بہارا ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دعا کریا کرو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجلیل سخطک. اللہ نے نعمتاں دتیاں نہیں نہ عطا فرما, اللہ نے نعمتاں نہیں دتیاں اللہ عطا فرما. تو یا اللہ جڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے واپس نہ لے. اللہ اچانک مصیبت نہ آئے, اچانک کوئی مشکل نہ. اے دعا کرے کرو اللہ کو
امتحان لینے واسطے بے انسانی شکل کے اندر آیا فرشتہ. جس وقت کوڑے کھول گیا کہنے لگا کہ میں اللہ کے نام کا تیرے کو سوال کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے باقاعدہ جڑا بندہ اللہ کا نام لے کے سوال کرتا ہے اللہ کا واسطہ دے کے اللہ واسطے دیو اگر دے چکے نہیں تو کم از کم محمد سائل فلا تنہا چڑھک نہیں دیں کوشش کرو دیں گی. اگر نہیں تو فیق تے اپنا لہجہ انداز اچھا ہے. ایک چکونا لوگوں نہ لے گیا اور کہتے پیشہ بار نے اہنگاری نے مانگت نے انہوں نہ قرآن پسند کرتا ہے نہ حدیث پسند کرتی ہے نہ اللہ نے اپنے پیغمبر نے پسند کی ہے. بلکہ میرے آقا نے فرمایا جیسے لوگ مال زیادہ کرنے واسطے ضرورت واسطے نہیں مال زیادہ کرنے واسطے لوگوں کو سوال کر دیں قیامت والے دن انہوں نے چہرے ہوتے ماس نہیں ہوتا گوشت نہیں ہے. انہوں لوگوں نے سمجھنا لیا ایک اور لوگ نے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. تین باتاں کہیا قرآن نے جڑا بندہ اس بندے کو نہیں جانتا وہ سمجھتا ہے چنگا بھلا کھانا پیتا ہے کپڑے اچھے ہیں جوتی اچھی ہے کھانا پیتا ہے اچھا یعنی ویل ڈریس بھی ہے معاملات بہتر ہے اور روٹی شادی کوڑے کو کیا کوڑے کو کیا اللہ کے نام کا سوال کرنا ہو انہوں نے کہا اچھا تمہاری ایسی تو لے اسی جاؤ حدیث الفاظ میں تمہاری ایسی لے اسی جاؤ جو کام کے لے کرو چنگا بھلا بڑا کرتا کام نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ جاؤ ایسا آپ نے کیتا روزے چڑھے نے آگے ہو فلاں آیا جا آگے ہو فلاں آیا جا بڑے میں نے تانے دیتے. وہ فرشتہ سی اور بڑا انسان سے کہنے لگا بھائی اپنا ہی وقت یاد کر تو کوڑا سے لوگ تیرے بولو بڑی نفرت کرتے سن اللہ نے تندرستی کی دیتی پھر مار بھی دیتا. کہنے لگا اچھا چندہ لینا ہے کہ میرے دینا ہے مراد کی رہدار کیتا وہ فیل ہو گیا. اللہ کو پھر دعا کی تھی فرشتے نے کوڑ بھی پہ گیا تو مال بھی تباہ دوبارہ آئی حالت لوٹ گئی. اگے گیا گنجے نے کو گنجے نے بھی وہی سوال جو آیا انہوں نے بھی وہی جواب دیتا فرشتے نے پھر وہ واسطے دعا کی تھی دوبارہ زہری زینت بھی ختم ہو گئی مال بھی تباہ. تیسرا حدیثی نبینا نبی نے اس وقت جانوں نے کیا میں اللہ کے نام کا سوالی بن کے آیا ہوں. نبی نے آپ نے کہنے لگا بھائی جس اللہ کے نام کا جو سوالی بن کے آئے ہیں میں سارا کا جو تھا دیتا ہی مال ہی میں تے اندر سا اللہ نے اکھاں بھی دیتی جان پھر اللہ نے مالدار بھی بنا دیتا ہے جنہ اونچائی گئی انہاں کو لے جا کے باقی میرے واسطے رہ جائے. حدیث کے الفاظ پہ غور کر لو بکریاں دے انبار کہنے لگا جنہ اونچائی نہیں لے جا باقی میرے واسطے رہ جائے. اور فرشتہ کہنے لگا میں مال لینے نہیں آیا میں امتحان لینا آیا مال تو میں نہیں لینا آیا. اللہ کے دین کا جڑا بھی کام ہوئے کبھی رکیا ہے یہ مطلب ہے کہ امتحان ہے مسجد کی تعمیر ہے کوئی بھی تم دین کا کام ہے اور روک نہیں سکتا. کورونا کی وجہ سے ہمیں چاند دن رک گیا میرا گھر میں مستری صاحب کو فون کیتا سی جو میں تو بھیجا ہونا ہے پھر کام دوبارہ شروع کیتا ہے اتنے کام کروا رہے لیکن کہنے کا مطلب ہے دین کا کام رکیا نہیں نہ روک سکتا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور فرشتہ کہنے لگا بھائی میں امتحان لینا آیا سب دو فیل ہو گئے تو پاس ہو. اللہ کو دعا کرو کہ اللہ رب العالمین مال بھی دے دے. بڑی پیاری دعا ہے اللہ مال بھی دے عثمان جیسا ایمان بھی دے. اللہ مال بھی عطا کری ابو بکر عمر عثمان علی جیسا ایمان بھی عطا کری. اللہ رب العالمین کو خصوصی دعا کریا کرو اللہ رب العالمین یا اللہ کو زندگیاں بہارا لوٹا دے. اے کی پریشانی بڑی ہے اس پریشانی کو سنجیدگی نہ سمجھ لو پریشانی سنجیدگی نہ سمجھ لو پریشانی یعنی تو میرا خیال ہے اگے کوئی آتا سی ہے کوئی آتا سی نہیں کوئی کو جاتا سی کوئی کو جاتا سی کوئی کو جاتا سی نہیں تے
200% تسلی ہو گئی ہے کہ ہے. کئی ملن والے لوگوں گجرا والے کے اندر کئی ملن والے لوگوں شکایت ہوئی میرے اپنے ذاتی ملن والے. اس واسطے جڑیاں چند احتیاطی تدابیر نے کلمندی دے متعلق اللہ کے نبی دی حدیث جڑا بندہ کلمندی کھاتا ہے موت کے علاوہ دنیا کی کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچائے. کلمندی شروع کرو. پھر میرے آقا نے حدیثاں سنا دیں. میرے آقا نے فرمایا بہت گرم کھانا نہ کھاؤ, بہت ٹھنڈا پانی نہ کھاؤ. تو نبیاں گلا نہیں, 1500 سال پہلا میرے آقا نے دسے. پھر شہد استعمال کرو. شہد کے اندر قرآن نے کیا شفا ہے. شہد, کلمندی, گرم پانی وغیرہ وغیرہ یہ احتیاطی تدبیراں نے. ایک کرتبا کے معاملہ کدھر سپرد ہے, اللہ کے سپرد ہے. اور جڑا کہ ہم وضو کر کے آن والا مسئلہ ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. وہ تو آج تو 5-6 دن میں پہلا مجھے مسئلہ نے پڑھ لیا اس کے بعد آنندی سانو آتے نے وضو کرو کر کے آیا کرو کسی مولوی تے آپ کا ہو کیوں نہیں کرتے ہو ایسے رولے بولے کرونے کے رولے بولے تو پہلا یعنی وضو کرو کر کے آنا ہی سنت. آنا کو زیادہ سختی کرا گے مثلا کہتے ہیں دنیا کو پانی ختم کر دیے پھر دکانوں سے وضو نہ ہو جانا. لیکن کوشش کرو ایسا وقت نہ آئے وضو کرو کر کے آؤ. اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا. اور جتنے بھی معاملات کے احتیاطی تدبیراں نے جید علماء کرام کے کہہ رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر میں اختیار کرو. صبح شام سے ذکر اذکار کرو اور اس کے بعد پھر معاملہ اللہ کے سپرد کثرت نال ذکر کرو, کلمہ پڑھو, استغفار کرو. اللہ ہمارے تمام